اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ناد علیم مظہر العجائب تجدہ آن اللقاء فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے عظمتک یا اللہ بے نبوتک یا محمد بے ولایتک یا علیو یا علیو یا علیو. ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم. کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی کھا کے گش گر جاتی تھی. کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی کھا کے گش گر جاتی تھی. پامال ہوا تھا بھائی جاں پامال ہوا تھا بھائی جاں اس کے کنویں پہ گر کے. ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم. ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے. ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے. دھولا دھولا قاسم دھولا 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 قاسم دھولا ہوتا ہے لبوں پر. ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم. کس جاں سے تم دھولا تھے بنے کس شان سے تھی بارات چلی. کس شان سے تم دھولا تھے بنے کس شان سے تھی بارات چلی. دلہن بیٹھی رہی حجرے میں دلہن بیٹھی رہی حجرے میں آیا نہ پلٹ کر. ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم. آپ سب درود شریف پڑھ کے رکھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی بیت لحم میں. اس پتھر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. پھر وہاں سے حضرت بی بی مریم نے بچے کو اٹھایا. کوئی نہیں تھا وہاں. حضرت بی بی مریم نے بچے کو اٹھایا اور وہاں ان کے حمل سے لے کے ولادت تک کوئی بھی نہیں تھا اور ان کے کوئی بھی قریب نہیں آیا اور نہ کبھی زندگی میں ان کو کسی نے چھوا. پھر اللہ نے فرمایا مریم اب اپنی بستی کی طرف چلی جاؤ اور وہاں جاؤ گی اگر کوئی انسان تمہیں نظر آئے لوگ نظر آئے بات مت کرنا کسی سے. ان سے کہنا آج میں نے چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے. اس وقت شریعت میں ہوا کرتا تھا چپ رہنے کا روزہ، اب نہیں ہے. یہ بات کیسے بتائے بی بی کہ وہ چپ رہنے کا روزہ رکھے ہے؟ تو وہ یہ بھی اشارے سے حضرت بی بی مریم کو یہ بھی اشارے سے بتانا تھا کہ ان کا چپ رہنے کا روزہ ہے. بچے کو گود میں لے کے آئی. لوگوں نے دیکھا کہ مریم ہے اور ان کے گود میں بچہ ہے. لوگ کہنے لگے اے مریم یہ کیا کر لیا تو نے؟ پختہ ہارون اس وقت سب سے پاک عورت کو کہا جاتا تھا. پختہ ہارون. لوگوں نے کہا اے پختہ ہارون نہ تمہارے باپ برے تھے نہ تمہاری ماں بری تھی، یہ تو نے کیسے کر لیا؟ بچہ تمہاری گود میں کیسے آیا؟ انہوں نے اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ کسی سے بات نہیں کرنا، اشارہ کر دینا اپنے بچے کی طرف. ایک دن کا بچہ تھا. وہ لوگ سب بول پڑے کہ تو اس
اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. جہاں میں رہوں گا برکت کا ذریعہ بنوں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. میری والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر اپنا جملہ ختم کرتے ہیں کہ سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میرا انتقال ہوگا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا. اتنا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے پھر خاموش ہو گئے. یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ جب گود کا ایک دن کا بچہ وسیع انداز میں بول پڑا تب جا کے قوم کو سمجھا کہ یہ جو بچہ آیا ہے مریم کی گود میں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اب جتنے تھے لوگ وہاں وہ سب مان گئے کہ مریم کو کبھی کسی نے نہیں چھوا. پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ رہے. ایک زمانے تک ایسا 3 پیغمبر ہے جس کو پیدائشی نبوت ملی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے تب سے نبی تھے، اور دوسرے یحییٰ علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے تب سے نبی تھے، اور تیسرے یوسف علیہ السلام. یہ تینوں نبی کو نبوت پیدائشی تھی. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی تھی تو یہ غلط ہے، کیونکہ ان کو نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا تھا. تو آپ نبی کب تھے؟ آپ فرماتے ہیں کہ کنتو نبیًا و آدم بین الماء و عطل و تین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو ابھی مٹی اور پانی میں گوندا جا رہا تھا. آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہیں تیار ہوا تھا. حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک اللہ کی نشانی ہے، لیکن آپ جب جوان ہوئے اور لوگ ان سے اللہ کی نشانی پوچھتے رہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، کوئی نشانی؟ آپ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معجزے عطا کیے. 3 معجزے عطا کیے. پہلا معجزہ، کوڑ کی بیماری والے، سفید داغ والے جتنے بیمار آتے عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھتے تو ٹھیک ہو جاتے. آپ صرف ہاتھ پھیر دیتے تو ان کی بیماری ختم ہو جاتی تھی. دوسرا معجزہ، میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی قبر کو ٹھوکر مارتے تو قبر سے مردہ زندہ کھڑا ہو جاتا. کبھی کبھار مٹی کے پرندے بناتے پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا زندہ ہو کے. تیسرا معجزہ کہ لوگ تم اپنے گھروں میں جو کھاتے ہو، جو جمع کرتے ہو، یہ سب میں خبر رکھتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام جو حضور کے پہلے کے نبی ہے، جو حضور کی امت میں آئیں گے، جو حضور کی امت میں رہیں گے، تو ہمارے حضور کو کتنا علم ہوگا، کتنا غیب کا علم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے پوری روح زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے. میں پوری روح زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام سے بہت سے لوگ ایمان لائے. آپ کے 4 شاگرد مشہور ہوئے جو آپ کے صحابہ تھے. ان کو حوارین کہا جاتا تھا. وہ 12 لوگ تھے جن میں سے 4 مشہور تھے. انہی 4 سے عیسائی دین پھیلا. عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے فرمانبردار وفادار تھے. یہودی اس وقت سے الزام لگاتے تھے کہ بی بی مریم پر ناپاکی کی توہین فرماتے تھے. انہیں ناپاکی کی توہین لگاتے تھے یہودی. عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیا. وہ آخری دن تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. عیسیٰ علیہ السلام ایک باغیچے میں شاگردوں کے ساتھ رہے. ان کو تعلیمات دی، ان کو رخصت کیا اور کہا آج کے بعد میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا. تم دین حق پر قائم رہنا.
शागिर्द सारे चले गए। ईसा अलैहिस्सलाम अकेले रह गए घर में। यहूदी की एक जमात आई कत्ल के मंसूबे से और चाहा कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे, और सब के सब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को घेरे, उनके घर को घेर लिया। रात को कत्ल करने का मंसूबा था, लेकिन यहूदियों ने अपने एक आदमी को घर में भेजा कि ईसा अलैहिस्सलाम किस हालत में है। तो एक शख्स अंदर आया कि ये देखने कि ईसा अलैहिस्सलाम किस हालत में है। जैसे ही वो शख्स अंदर आया, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और उस शख्स को ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी। ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। ईसा अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा है, आसमानों में अल्लाह के पास है। यहूदी जो बाहर खड़े थे परेशान हो गए कि हमारा जो आदमी भेजा था वो आया क्यों नहीं अब तक। तो फिर खुद ही हमला करने लगे, घर के अंदर चले गए। जो शख्स था ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल का, उसे खूब मारा और उसे बाहर ला के सलेब पर चढ़ा दिया, सूली पर चढ़ा दिया, फिर फांसी दे दी। फांसी देने के बाद में लोगों को याद आया कि हमारा भेजा हुआ आदमी कहाँ है। वो आदमी कहाँ गया जिसको हमने ईसा अलैहिस्सलाम के घर में भेजा था। वो आदमी के पाँव नहीं बदले थे, पाँव ऐसे ही थे। तो कुछ लोगों ने देखा और कहा ये तो हमारा आदमी है, इसके पाँव हमारे आदमी जैसे है। फिर लोगों ने कहा ये हमारा आदमी है, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ है। कुछ कहते ये हमारा आदमी है, कुछ कहते ये ईसा अलैहिस्सलाम है। उन लोगों को पता ही नहीं था कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों में उठा लिए गए। ये गैब की बात लोगों को कौन बताएगा। जाहिर सी बात है, ये बात वही बताएगा जिसको गैब का इल्म हो। गैब का इल्म किसको होता है? गैब का इल्म तो नबी को ही होता है। ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों में उठाने के बाद 550 साल तक कोई नबी नहीं आया। 550 साल तक लोग यही सोचते रहे कि वो ईसा अलैहिस्सलाम थे या कोई उनका आदमी था। फिर 550 साल बाद आखिरी नबी आए, हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। ईसाइयों को खुद को नहीं पता था कि ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ गए। रसूल अल्लाह ने बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उठा लिया और वो जो शख्स था अंदर, उसको ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी। फिर बास का अकीदा ये बन गया कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया, इसलिए वो सलेब लेके घूमते। किसी ने ये अकीदा कर लिया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने सूली पर जाकर जो कुर्बानी दी है वो उनके गुनाह माफ़ करने दी है। एक जमात फिर भी हक पर रही जो ईसा अलैहिस्सलाम के चारों शागिर्द थे कि ना हमारे नबी सूली पर चढ़ाए गए, ना हमारे नबी ने कुर्बानी दी है, बल्कि उनका अकीदा था कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रखा है। ऐसे 70 फ़िरके बने ईसाइयों में। किसी का अकीदा था कि 3 खुदा है, एक अल्लाह, एक जिब्राइल, एक ईसा। किसी का अकीदा था ट्राइनिटी का अकीदा ये था कि अल्लाह एक है और उनके एक बेटे हैं ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी मरियम अलैहिस्सलाम है। ऐसे करके कुछ 70 अकीदे बन गए थे ईसाइयों में। तो एक मर्तबा इमाम अली रज़ा 8वें इमाम ने कहा कि ईसाइयों से कि बताओ तुम्हारे दीन की बुनियाद क्या है। ईसाइयों ने कहा कि हम तस्लीस के कायद हैं, हम तस्लीस के कायल हैं, ट्राइनिटी के, अल्लाह और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम के ईसा अलैहिस्सलाम को उनके बेटे मानते हैं। तो जब सारे ईसाई इमाम के सामने खड़े थे, उन लोगों ने इमाम से कहा कि हाँ मैं ईसा को मानता हूँ। तो मौला ने फरमाया कि तुम्हारा अकीदा क्या है। तो ईसाइयों ने कहा कि इब्नुल्लाह है। अरबी में कहते हैं इब्नुल्लाह, इब्नुल्लाह यानी अल्लाह के बेटे। तो इमाम ने कहा नहीं, मैं इब्न नहीं मानता हूँ, मैं अब्द मानता हूँ कि वो अल्लाह के बंदे हैं, कि मैं मानता हूँ कि वो अल्लाह के नबी है, वो मासूम थे, लेकिन हज़रत ईसा रोज़ा और नमाज के चोर थे। सारा मजमा परेशान हो गया कि इमाम ने ये क्या कह दिया। तो
تو عیسائی چیخنے لگا کہ کس نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے عالم ہیں؟ کس نے کہا آپ مسلمانوں کے عالم ہیں؟ جناب عیسیٰ کے لیے پوری زندگی کسی نے دن میں دستر نہیں بچھایا، کبھی رات میں بستر نہیں بچھایا، کہ پوری زندگی کسی نے دن میں دسترخوان نہیں بچھایا، کہ آپ نے پوری زندگی روزے رکھے، رات میں بستر نہیں بچھایا، کہ آپ رات بھر تہجد پڑھتے تھے، پوری زندگی رات میں تہجد پڑھی، دن میں روزے رکھے، اور جس نے پوری زندگی تہجد اور روزے میں نکال دی، ایک دن روزے سے غافل نہ رہے، آپ نے اسے روزے نماز کا چور بنا دیا۔ تو امام نے کہا کہ اچھا تو تم مانتے ہو کہ وہ روزہ نماز کرتے تھے؟ کہا ہاں۔ امام نے کہا کہ اچھا نماز روزہ کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ نماز روزہ کیا ہے؟ کہا کہ نماز اور روزہ عبادت ہے۔ امام نے کہا کہ جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں، جو بندگی کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، بیٹا نہیں، جو اللہ کی عبادت کرے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا۔ درود و پاک پڑھے آپ کے اور آپ کی آل پر۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام اپنے گھر آئے اور آپ اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ امام علی سے فرماتے ہیں، اے علی، میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ ہمارا بیٹا حسین اسلام کے لیے بے جرم خطا 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا۔ میرے بیٹے حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، یہاں تک کہ میرے بیٹے حسین کی دائیں فصلی بائیں چلے جائیں گی، بائیں فصلی دائیں چلی جائے گی۔ اس وقت علی نہ ہم ہوں گے نہ حسن ہوگا، میرا حسین اکیلے شہید کیا جائے گا۔ بس یہ سننا تھا، امام حسن زارو قطار رونے لگے۔ جب بھی امام حسین کو دیکھتے تھے امام حسن گریا کرتے تھے اور بار بار دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو کرب و بلا کے میدان میں میرے بھائی حسین پر قربان ہو جائے۔ وقت گزرتا رہا، زمانہ بیتتا گیا، امام حسن بڑے ہوئے اور امام حسن کی دعا دربار خدا میں قبول ہوئی اور شہزادہ قاسم کا ظہور ہو گیا۔ جیسے ہی شہزادہ قاسم کی آمد ہوتی ہے، امام حسن بی بی ام فروہ سے کہتے ہیں، اے فروہ یاد رکھنا یہ میرا قاسم کرب و بلا کے میدان میں میرے بھائی حسین پر قربان ہوگا۔ میرا بھائی حسین مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اگر شہید ہونے کے لیے قاسم کو اجازت نہ ملے تو میں تم کو ایک تحریر لکھ کے دیتا ہوں، تو یہ میرا خط حسین کو دینا، حسین خود بخود قاسم کو اجازت دے دے گا۔ امام حسن کی شہادت کے بعد جیسے جیسے شہزادہ قاسم بڑے ہوتے گئے، بی بی ام فروہ بار بار کہتی تھی، تمہارے بابا کہا کرتے تھے تمہیں اپنے چاچا پہ قربان ہونا ہے، تو آپ بار بار جناب عباس کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے، چاچا عباس مجھے بھی جنگ لڑنی ہے، مجھے بھی جنگ سیکھنی ہے۔ اور یہ شہزادہ قاسم کم عمر میں ہی جنگ کے ساتھ ادب سیکھتا گیا، زمانہ گزرتا گیا، وقت گزرا، حالات بدلے، کرب و بلا کا وہ میدان آ گیا، ہر شہید اپنی اپنی جان کے نذرانے امام حسین کے قدموں پر قربان کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں شہزادہ قاسم آتے ہیں اور کہتے ہیں، چچا حسین مجھے بھی آپ پہ قربان ہونا ہے۔ مولا حسین کہتے، اے قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، جب بھی مجھے حسن کی یاد آتی ہے میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، تو میں تم کو جنگ کی اجازت نہیں دوں گا۔ تو بس شہزادہ قاسم روتے روتے اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، ماں میں کرب و بلا میں سب پر
چاچا کے پاس جاتا ہوں تو چاچا کہتے ہیں کہ مجھ پر قربان نہ ہو، تم میرے بھائی حسن کی طرح دکھتے ہو۔ سب چاچا حسین پر قربان ہو رہے ہیں، لیکن چاچا حسین نے مجھے اجازت نہیں دی۔ بس یہی کہنا تھا۔ بی بی ام فروہ رونے لگی اور کہنے لگی، اے قاسم، تمہارے بازو پہ جو تعویذ ہے اس تعویذ کو کھولو۔ تمہارے بابا نے مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب قاسم کو اجازت نہیں ملے گی، تو اس وقت یہ میری تحریر میرے بھائی حسین کو دینا اور پھر میری طرف سے قاسم حسین پہ قربان ہو جائے گا۔ بس وہ حسن علیہ السلام کی تحریر لیے شہزادہ قاسم اپنے چاچا حسین کے پاس آتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی اپنے بھائی کی تحریر پڑھتے ہیں، آنکھ سے لگاتے ہیں اور زارو قطار رونے لگتے ہیں اور اپنے بھتیجے کا سر چومتے ہیں، کہتے ہیں، جاؤ قاسم، اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جاؤ۔ بس 13 برس کا یہ حسن کا لال میدان میں جاتا ہے اور شام کے بڑے بڑے پہلوانوں کو فینال کرتا ہے تو یزید میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس پھر تیر پتھروں کی برسات ہوئی۔ شہزادہ قاسم گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ گئے۔ ایک 13 سال کا بچہ جیسے زمین پہ گرتا ہے تو فوج عشقیہ گھوڑے شہزادہ قاسم پہ دوڑاتی ہے اور آواز آتی ہے، چاچا حسین میری مدد کو آئے۔ ہزاروں گھوڑوں میں پامال ہو گیا حسن کا شہزادہ۔ ایک ایک ٹکڑوں سے چاچا حسین، چاچا عباس، چاچا حسین کی صدائیں گونجنے لگتی ہے۔ مولا حسین میدان میں آتے ہیں تو کہیں سے قاسم کے بازو ملتے ہیں تو کہیں سے قاسم کے ہاتھ ملتے ہیں، کہیں سے قاسم کی انگلیاں ملتی ہیں، کہیں سے قاسم کا سر ملتا ہے۔ ان تمام ٹکڑوں کو لے کے آپ جمع کرتے ہیں اور بی بی ام فروہ کے پاس لے کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے ام فروہ، تمہارے لال کی قربانی اللہ نے قبول کر لی۔ سلام ہو حسن کے لال شہزادہ قاسم پر۔ درود و پاک پڑھا آپ کے اور آپ کے آل پر۔